اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ یوم تقدس قرآن اور احمدیوں کے حقوق، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک، 18 اگست 2023۔ سید مجاہد علی صاحب اپنے آن لائن بلاگ شائع کردہ 6 جولائی 2023 میں تحریر کرتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں جمعہ 7 جولائی 2023 کو یوم تقدس قرآن منانے کا اعلان کرتے ہوئے تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ اس دن میں سویڈن میں قرآن سوزی کے خلاف احتجاج کیا جائے تاکہ پاکستانیوں کے جذبات پوری دنیا تک پہنچائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں سویڈن کے واقعہ کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پالیسی پر بات چیت ہوگی۔ شہباز شریف کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عید الاضحیٰ کے موقع پر پنجاب کے مختلف مقامات پر قربانی کرنے کے الزام میں احمدیہ کمیونٹی کے متعدد افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے اور بعض جگہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ حیرت ہے، سویڈن کے مسلمانوں کے خلاف اسلام فوبیا پر پریشانی اور غم و غصہ کا اظہار کرنے والے وزیر اعظم کو پاکستان میں ایک اقلیتی گروہ کے خلاف ہونے والے جرائم و زیادتیوں پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیا بہتر نہ ہوتا کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نفرت و ہراسانی کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم اپنے ملک کی اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت بھی فراہم کرتے، یا کم از کم اس موقع پر قرآن کی حرمت و تقدس کا ذکر کرتے ہوئے قوم کو یہ بھی باور کرواتے کہ اگر پاکستان کے مسلمان دنیا سے اسلامی شعائر اور مقدسات کا احترام کرنے کی توقع کرتے ہیں تو انہیں خود بھی دوسروں کے حق زندگی، عقیدہ و عبادت کا احترام کرنا ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے روز اور اس کے بعد پنجاب میں متعدد مقامات پر احمدی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف قربانی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ بعض گرفتاریاں ہوئی ہیں اور خبروں کے مطابق پولیس نے بعض گھروں میں چھاپے مار کر قربانی کا گوشت بھی برآمد کیا ہے۔ اس حوالے سے سیالکوٹ کے تھانہ قلعہ کالروالا میں درج کروائی گئی FIR کے مطابق شکایت کنندہ کا کہنا تھا کہ وہ ڈسکا کا رہنے والا ہے، تاہم 29 جون کو اس کا سیالکوٹ آنا جانا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ احمدی کمیونٹی کے 2 افراد اپنی حویلی کے باہر قربانی کر رہے تھے۔ درخواست گزار کا دعویٰ ہے کہ احمدیوں کو اسلامی شعائر پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف ضروری کارروائی کی جائے۔ پولیس نے اس شکایت پر قانونی شق 295A کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس کہانی میں کئی سکم ہیں۔ اول تو یہ کہ ڈسکا کا ایک شہری اپنے علاقہ سے دور ایک جگہ جاتا ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والے وہ 2 افراد احمدی ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی خبر ہے کہ احمدیوں کو اسلامی طریقوں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پولیس بھی درخواست گزار سے سوال نہیں کرتی کہ اسے کیسے یقین ہے کہ وہ دونوں افراد قربانی ہی کر رہے تھے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہوں۔ واضح رہے کہ شہریوں یا پولیس کا مقصد نہ کسی قانون شکنی کو روکنا ہے اور نہ ہی اسلام کی حفاظت مطلوب ہے، بلکہ ایسے ہتھ کنڈے معاشرے کے ایک چھوٹے سے گروہ کے خلاف نفرت عام کرنے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے قربانی کرنے کے الزام میں درج کیے گئے مقدموں اور گرفتاریوں کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمے ختم کیے جائیں۔ یہ مطالبہ بلکہ حکم در حقیقت وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے آنا چاہیے تھا
تاکہ سویڈن میں توہین قرآن کے خلاف احتجاج کی بات کرتے ہوئے ان کی دلیل میں وزن پیدا ہوتا اور حکومت یہ واضح کرتی کہ وہ سویڈن سے جو مطالبہ کر رہی ہے خود پاکستان میں اس اصول پر پوری طرح عمل کیا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے عناصر کے خلاف پوری حکومتی مشینری حرکت میں آتی ہے، لیکن شہباز شریف ایسا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مذہبی جذبات کا معاملہ ہے جنہیں برانگیختہ کر کے سیاسی لیڈر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں، خواہ اس سے معاشرے کا امن و امان اور خیر سگالی ہی کیوں نہ متاثر ہو۔ انسانی حقوق کمیشن نے اس معاملہ میں بیان جاری کرتے ہوئے 2022 میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں اقلیتوں کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا حق دینے کی بات کی گئی تھی۔ فیصلہ میں کہا گیا تھا کہ ہمارے ملک میں غیر مسلموں کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل سے روکنا اور انہیں اپنی عبادت گاہ میں اپنی مذہبی رسوم پر عمل کرنے سے انکار کرنا پاکستان کے آئین اور اسلامی جمہوریہ کی روح سے متصادم ہے۔ اس سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے اور یہ طریقہ غیر مسلم اقلیتوں کے افراد کو نجی زندگی کا حق دینے سے انکار کے مترادف ہے۔ ان لوگوں کو بھی آئین کے تحت معاشرے کے دیگر لوگوں کی طرح مساوی حقوق حاصل ہیں اور ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ملکی اقلیتوں کے خلاف چند افراد کا متعصبانہ رویہ پوری قوم کی ناقص تصویر پیش کرتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے گویا پاکستانی عدم برداشت والے انتہا پسند لوگ ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم آئینی معیار پر پورا اتریں اور احسن اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ مرسلہ نجم ثاقب، کاشغری۔